میں ٹیچنگ کرتی ہوں۔ یہ واقعہ حال ہی میں میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ آج جو میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ماں کو اپنی بچیوں کا دھیان اور ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ ایک دن میں حسب معمول اسکول میں کلاس میں لیکچر دے رہی تھی۔ ایک بچی بھاگتے ہوئے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، مس، ایک لڑکی باتھ روم میں موبائل فون یوز کر رہی ہے اور وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی ہے۔ ہمارے ادارے میں موبائل فون لانے پر پابندی ہے، لہٰذا جیسے ہی چند طالبات نے مجھے یہ اطلاع دی، میں بڑی سرعت سے جائے وقوع پر پہنچی۔ ایک سیدھی سادی سی بچی تولیے سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی باتھ روم سے باہر نکلی۔ موبائل نکالیے۔ مجھے اس پر شک نہیں تھا، وہ تو اسے باتھ روم سے باہر آتے دیکھ کر ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ میرے پاس نہیں، مس، میرے پاس نہیں ہے موبائل۔ چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کے معصوم چہرے سے نگاہ ہٹی اور براہ راست ادارے مونوگرام والی جیب پر پڑ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اگلے ہی لمحے چپس کا پیکٹ میرے ہاتھ میں تھا، جس کے اندر حرکت ہو رہی تھی۔ میں نے استعمال نہیں کیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے چپس کے پیکٹ میں لپٹا ہوا موبائل فون جھپٹنا چاہا۔ اول تو ادارے میں موبائل فون لانے کی اجازت نہیں۔ پھر میری بات مکمل ہونے سے قبل اس نے کہا، مس، کیا بیگ میں رکھتی چوری نہ ہو جاتا؟ کل پرنسپل سے لے لینا، آج تو وہ میٹنگ میں گئی ہوئی ہیں۔ میں نے اتنا کہا اور اگلا قدم بڑھانا چاہا، جو اس نے بڑھنے نہیں دیا۔ پلیز میرا موبائل دے دیجئے۔ وہ بڑے طریقے سے جھپٹی۔ میں نے کہا، نہ، کل والدین کو بھیج دینا، مل جائے گا۔ اسی وقت موبائل فون پر کال آ رہی تھی۔ نہیں، مجھے ابھی چاہیے، اسی وقت۔ اس کا انداز نہایت جارحانہ اور جاہلانہ ہو گیا تھا۔ مجھ پر حملہ کرنے کی لمحہ بھر کی دیر تھی کہ سینئر ٹیچر نے آ کر اسے ڈانٹا، مگر وہ قابو میں آنے والوں میں سے نہ تھی۔ حتیٰ کہ ادارے کی چھٹی ہو گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر روتی رہی۔ موبائل فون پوشیدہ مقام پر رکھنے سے قبل لاتعداد آنے والے SMS چیک کیے گئے تو معلوم ہوا آگ دوسری جانب بھی برابر لگی ہوئی ہے۔ ایک لڑکا SMS کے جواب نہ ملنے پر بے قرار تھا۔ اگلے دن نہ وہ بچی آئی نہ کوئی موبائل فون لینے، لیکن اس کے گھر سے کوئی اس کا فون سیٹ لینے آتا بھی تو کیا ہوتا؟ ہم جتنے بھی اس کے SMS پرواہ دیتے، ماں باپ کو ٹیچر ہی کو برا بھلا کہنے پر اکتفا کرنا تھا کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ عموماً مائیں آتی ہیں تو ٹیچرز کو دقیانوسی اور اپنی بیٹی کو کھلا ذہن رکھنے والی قرار دیتی ہیں، اور اکثر دوبارہ جب ملاقات کا شرف بخشتی ہیں تو بیٹی کسی اور کے ساتھ فرار ہو چکی ہوتی ہے، اور اس آس پر آتی ہیں کہ شاید بھولے بٹکے ادارے میں آ جائے کسی کام سے، مگر اس وقت تک پانی سر سے اونچا ہو چکا ہوتا ہے اور ان کی آس آس ہی رہ جاتی ہے۔ کچھ والدین تو بے عزتی کے خوف سے خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب کیا حوث جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ میں اس کا ذمہ دار نہ میڈیا کو گردانتی ہوں اور نہ ہی موبائل فون کو۔ میں اس بگڑتی ہوئی صورتحال کی ذمہ داری برملا والدین پر ڈالتی ہوں۔ انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی طالبات جن کے لاغر وجود چیخ چیخ کر باور کروا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کئی روز سے پیٹ بھر کر روٹی نصیب نہیں ہوئی ہے، فیس جمع کروانے کے لیے مالی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس موجود موبائل سیٹ قابل دید ہوتے ہیں۔ یہ سیٹ کہاں سے آیا؟ اگر آ بھی گیا تو بیلنس کے لیے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ نت نئے نام کی دوستیاں کہاں سے ہو گئیں؟ موبائل فون سائلنٹ پر کیوں رکھا جانے لگا؟ وہ بچی جو رات کو کسی کمرے میں اکیلے سونے سے ڈرتی تھی، موبائل سیٹ آنے کے بعد اتنی بہادری کیسے ہو گئی؟ اسے موبائل سرہانے رکھے بغیر نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ سوالات ماں کے اذہان میں کیوں نہیں کلبلاتے؟ یہ صرف کالج طالبات کی ہی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا شکار تمام نوجوان نسل ہے۔
लड़के लड़कियां सभी इस बला का शिकार हैं। आप कोचिंग सेंटर का दौरा करें, वहां मजीद कम उम्र स्कूल के बच्चे हैं। अंदर बच्चियों की क्लास खत्म, बाहर लड़के एसएमएस पढ़ रहे हैं, मैं आ रही हूं। 2 घंटे की कोचिंग क्लास अक्सर 4 घंटे पर मोहित हो जाती है। माएं बच्चियों की जुबानी सुनकर मुतमईन हो जाती हैं। बिलाशिबा अक्सर सच भी होता है, मगर माओ को अज खुद तस्दीक करनी चाहिए। बच्चियों को इंतहाई कीमती तोहफे मिल रहे होते हैं। माएं बाआसानी बच्चों के झांसे में आ जाती हैं। ये पूछने की जहमत गवारा नहीं करती कि ये कौन सी सहेली है। अगर बच्ची अनजाना नाम लेती है तो उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जाती? माएं क्यों नहीं सोचती कि बेटी की नई दोस्त जिसका नाम सुन रही हैं, भला वो क्यों इतने कीमती तोहफे देगी? बच्ची को क्यों अचानक ही सजने संवरने का शौक चढ़ाया? क्यों वो घर से संवर कर निकलेगी? माओ को कोई परवाह ही नहीं होती। खुद मोहल्ले की टांग झांक में इस कदर मगन रहती हैं कि इज्जत के महल में दरारें पड़ जाती हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता। अलबत्ता महल ढह जाने के बाद वावेला मचाती हैं। मेरी माओ से इल्तिजा है, अपनी बच्चियों पर तवज्जो दें।